أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون صدق الله العظيم. مقبل درس میں آپ نے اس بات توحید کے اوپر دلائل سنے تھے. آج کے درس میں آیات الہیہ میں جھگڑے کا بیان ہوگا. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، اللہ کی توحید میں، انا یصرفون، کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں، کدھر پھرے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. ایک دو مثالیں دیتا ہوں اس کی. پیچھے آپ سن چکے ہو جی سورۃ الحج کے اندر، وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو حسب جہنم، تم سب کے سب کیا ہو جاؤ گے جی، جہنم، آگ کا ایندھن بنو گے، جہنم کا ایندھن بنو گے. جس طرح آگ جلانے کے لیے ہمیں کٹوا پکانے کے لیے، چاول پکانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح میں تمہیں بھی اور جن کی تم نے عبادت کی ہے میں ان کو کیا کروں گا جی، لکڑیوں کے طور پر جہنم میں لگاؤں گا، ٹھیک ہے، جلاؤں گا آپ کو. فرمایا انتم لہا واردون، تم اس میں کیا ہو جاؤ گے جی، داخل ہو جاؤ گے. ایک شخص تھا جی جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبعرہ. یہ بڑا منہ پھٹ قسم کا انسان تھا، منافق تھا، پروپیگنڈے میں مست تھا جی، ٹھیک. بس کسی کو لڑانا ہو یا کسی کو بےعزت کروانا ہو نا جی، ٹھیک ہے، اس بندے کی ڈپٹی ہوتی تھی. اس بندے کی زبان ایسے چلتی تھی جس طرح بی بی سی چلتی ہے، ٹھیک، جس طرح آج کل لوگ ہمارے بی بی سی کے اوپر زیادہ اعتبار کرتے ہیں. تو اس طرح یہ بات کو گول مول کر کے، مٹھاس کر کے، چٹپٹا کر کے لوگوں کے کانوں میں بھرتا تھا، تو لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، آنن فانن پروپیگنڈا ہو جاتا تھا. اس نے جب یہ آیات سنی نا تو یہ مکے کی گلیوں کے اندر بھاگنے لگا، مدینے کی گلیوں میں بھاگنے لگا، کہنے لگا بات سنو یار، بات سنو. ہر چوک چوراہے میں، ہماری طرح یہ دکانیں تو نہیں ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے، وہ کچی دکانیں ہوتی تھی نا، تو ہر بندہ چوک چوراہے میں آ جاتا. کہنے لگا تمہیں پتہ ہے آج میں نے ایک مسلمانوں کے پیغمبر سے نیا سبق سنا ہے. کیا سبق ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہیں بھی اور ان کو بھی کیا کریں گے جی، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ڈالیں گے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم سے پہلے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی ہے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہے، اور کچھ نے کیا کیا جی، فرشتوں کی عبادت کی ہے. تو اب دیکھو جی مثالہ کیسے لگاتا ہے. اگر اس پیغمبر کی بات مانی جائے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہیں بھی اور ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس طرح تو العیاذ باللہ حضرت عزیر بھی جہنم میں جائیں گے، العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے، العیاذ باللہ فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھو کیسا پروپیگنڈا کیا جی. تو آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالد. اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں لوگ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ والے اور ان کے معبود جہنم میں داخل ہوں گے. اگر یہ الہ ہوتے، مشکل کشا، حاجت روا ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے. فرمایا یہ والے مرید بھی اور ان کے پیر بھی، معبودین بھی، سارے کے سارے کیا ہوں گے جی، جہنم میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں پر ان کی کھوتے جیسی آوازیں ہوں گی، گدے جیسی آوازیں ہوں گی. وہم فیہا لا یسمعون، وہاں پر ان کی آواز بھی کوئی سننے والا نہیں. اب جب اس نے یہ پروپیگنڈا کیا نا تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے،
ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جو سبقت لے گئے ہیں جی نیکیوں کے اندر جی، ہدایت کے اندر سبقت لے گئے ہیں جی، اس میں حضرت عزیر بھی آ گئے، حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اولئک عنہا مبعدون، ان کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ کتنا دور؟ لا یسمعون حسیسا، وہ تو وہاں پر جہنم کی بو بو شو شو کی آواز بھی نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ جہنم میں تو ان کو ڈالا جائے گا جو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو، اور اسی طرح جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ایسا ظالم بدبخت انسان تھا، اس نے یہ پروپیگنڈا کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور پروپیگنڈا کیا تھا، چھٹے پارے میں سورۃ مائدہ میں آپ نے سنا، حرمت علیکم المیتہ۔ قرآن کیا کہتا ہے جی؟ قرآن کہتا ہے جو جانور مردار ہو جائے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب اس نے کیا پروپیگنڈا کیا؟ اس نے کہا دیکھو یار، جس جانور کو ہم مارتے ہیں، جس جانور کو یہ مارتے ہیں وہ تو حلال ہے، لیکن جس کو اللہ مارتا ہے وہ مردار ہے۔ کمال کی بات ہے، جس کو انسان مارے وہ کیا ہے جی؟ حلال ہے، اور جس کو اللہ مارے مردار ہے۔ کمال ہے، اللہ کی ماری ہوئی چیز مردار ہو گئی ہے اور ان کی ماری ہوئی چیز کیا ہو گئی ہے؟ حلال ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا جواب یہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے اللہ کی برکت سے وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ حلال ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اللہ کے نام کی بے برکتی کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ مردار اور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے پروپیگنڈا کرتا تھا جی، اور بھی بہت ساری مثالیں۔ تو فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں کیا کرتے ہیں جی؟ انکار کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ فرمایا انا یصرفون، کدھر جا رہے ہو؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، اس قرآن مجید کو، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس چیز کو کہ جس کو ارسلنا به رسلنا، کہ ہم نے بھیجا ہے جس کے ساتھ آپ نے رسولوں کو، فسوف یعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے جی۔ جن لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا اور ان چیزوں کو جھٹلایا جن کو پیغمبر لے کر آئے، جو پیغمبروں نے ہمیں بتائی تھی، کیا جی؟ قیامت، وہ کہا کرتے تھے قیامت شامت کچھ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، بس کھاؤ پیو موج مستی مارو ہضم کرو بس۔ پھر اسی طرح رسالت، پیغمبروں کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود بھی شامل کیا کرتے تھے۔ فسوف یعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے، کدھر؟ محشر کے میدان ہے، جہنم میں۔ اذ الاغلال، جس وقت توق فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں ہوں گی، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، گرم پانی کے اندر، ثم فی النار، پھر آگ میں، یسجرون، جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میری کتاب کی تکذیب کی اور میرے رسولوں کی تکذیب کی، فرمایا ان کے ساتھ میں ایسا حشر کروں گا کہ دیکھنے والوں کو بھی عبرت حاصل ہو جائے گی۔ کیا اللہ فرماتے ہیں؟ نمبر 1، اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 2، والسلاسل، زنجیریں ڈالی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ زنجیریں، یہ اگر پاؤں میں ہو تو اس کو بیڑیاں کہتے ہیں، ہاتھوں میں لگی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہتھکڑی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب گردن میں لگی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ توق کہتے ہیں۔ پھر فرمایا یسحبون، ان کو گھسیٹا جائے گا، پہلے زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جکڑنے کے بعد ان کو گھسیٹا جائے گا۔ یہ توق کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ سورۃ یاسین میں آپ نے سنا ہے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کیونکہ انہوں نے حق کے راستے کو نہیں دیکھا جی، نیچے نہیں دیکھا جی، بس تکبر، غرور، حسد ہوتا تھا، یوں گاٹا اوپر کیا ہوتا تھا نا جی۔ توق ہوتا بھی ایسا ہے جی، جن حضرات نے وہ فیس بک یا نیٹ کے اوپر دیکھے ہوں گے جی، ایک پٹا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس پٹے کے درمیان میں ایک لوہا لگا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، جس کا آگے یہاں پر بھی نوک ہوتی ہے اور نچلی جانب بھی نوک ہوتی ہے، یہاں پہ لگا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خطاً بھی گردن کو نیچے جھکا لینا جی تو ایک سرا اوپر گھس جاتا ہے اور ایک اندر گھس جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ ایسا توق ہوتا ہے، بندہ ستر بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں قیدیوں کو یہ سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ فی الحمیم، گرم پانی کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا جی۔ کیسا گرم پانی ہے؟ آپ نے سنا ہے، فقط تو امعاءہم، جو آنتڑیوں کو بھی کاٹ دیتا ہے،
ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا جی۔ ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان کے لیے، فرشتے کہیں گے یا اللہ کہے گا، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ تم کہا کرتے تھے نا جی دنیا میں ہماری مرادیں یہ پوری کرتے ہیں، جس طرح دنیا میں ہماری مرادیں یہ پوری کرتے ہیں تو ہمیں محشر کے میدان کے اندر بھی کیا کریں گے جی؟ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ تو فرشتے اس وقت بطور تسلیل کے، اور نہیں ہوتا جس طرح بندہ پھنسے دوا نا تو وہ تو دشمن آ وجہ پتہ کیا تھا، مزہ آیا کدھر ہو تیرے بچانا آ رہے، کتنے تیری پارٹی آ رہے، جس طرح تو فرشتے وہاں پر کیا کہیں گے، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ یار تمہارے شریک جو تم کہا کرتے تھے ہمیں وہاں سے بچا لیں گے، نظر نہیں آ رہے؟ من دون اللہ، اللہ سے نیچے نیچے، قالو جواب میں کہیں گے، ضلوا عنا، کھو گئے ہم سے، دور ہو گئے، بھاگ گئے، غیب ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارا نہیں کرتے تھے۔ ظالم بدبخت وہاں پر اللہ کے دربار میں بھی کیا کریں گے جی؟ جھوٹ بولیں گے، اصل کدے شرک کیتا ہے، ہم نے کب اللہ کے سوا غیروں کے پاس جا کر اپنی منتی منوتیاں نظر و نیاز چڑھاوے چڑھائے تھے؟ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ پھر سورۃ انعام میں آپ نے سنا ہے وہاں پر اللہ نے فرمایا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مشرک یہ کہیں گے اللہ دی قسم اصل کبھی شرک کیتا ہی نہیں، تو اللہ بھی جواب دے گا، فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ظالموں کو دیکھو منہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، انظر کیف کذبوا، کیسے تم جھوٹ بولتے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، بات بندہ ہوتا نا جی جھوٹا ہوتا ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا کذاب الکذاب جی، جھوٹے دے بھی پیو، ٹھیک ہے، اتنا سنا جھوٹ مارتا اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار سچ بول رہا ہوں، اتنا پکا جھوٹ اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ بولیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم منہ کے اوپر پٹی لگائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، ٹھیک ہے، ہر جسم کا ہر عضو گواہی دے گا، وہاں پر پھر بندہ بولتی بند ہو جائے گی۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ اب آگے اللہ نے سبب بیان کیا جی، ٹھیک ہے، اللہ ان لوگوں کو یہ سزا کیوں دے گا جی؟ ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہوں گی، گلے کے اندر توق ہوگا، پھر ان کو سیٹا جائے گا گرم پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے، پھر جاتے جاتے فرشتے کک ماریں گے، بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ کیوں سزا ہوگی جی؟ وہ سزا کا ذالکم بما، یہ سزا اس وجہ سے ہوگی، کنتم تفرحون فی الارض، تم زمین کے اندر خوش ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے، بڑے تیر ماریں، بغیر الحق، نہ حق طور پر، وبما کنتم تمرحون، اور یہ سزا اس وجہ سے بھی ہوگی، کنتم تمرحون، تم اکڑا کرتے تھے جی، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تم خوش ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے، آج کیا ہے جی؟ یہ والی رسم نبھانی ہے جی، آج یہ والی بدعات کرنی ہے، آج یہ والی خرافات کرنی ہے جی، دین کو چھوڑ دیا تھا اور رسومات کے پیچھے لگ گئے تھے جی، اور بما کنتم تمرحون، زمین کے اندر اکڑا کرتے تھے، کیا جی؟ ہمارے پاس مال آ گئے جی، ہمارے پاس اولاد آ گئی ہے جی، ہم کیا ہو گئے جی؟ مالدار ہو گئے جی وغیرہ، ہماری تعداد کیا ہوگی ہے؟ زیادہ ہوگی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں جی۔ پھر آپ نے سنا ہے جی، ٹھیک ہے، کدھر بندہ جائے گا جی؟ جہنم میں جانے والا ہے نہیں جائیں گے جی۔ پھر کچھ ایسے ہوں گے جن کو دھکے لگائے جائیں گے جی، چلو جی، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ٹانگوں سے پکڑ کر سیٹ کر، ایسے جیسے کسائی اٹھا کر بکرے کو پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے گندہ کو جا کر نالی میں سڑتے ہیں، شاپرا پڑے تو فرشتے اٹھا کر پھینکیں گے جہنم کے اندر۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔